رہے ہیں کہ آپ کیوں ہمیں ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی اچھا عمل ہے، اس کو جاری کیا جائے، ایک کے پیچھے آ جائیں جو نہیں قرآن جن کو آتا وہ بھی یہ قرآن سن سکیں۔ تو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ وہ 12 رکعتیں ہی بڑھا دیں اور یہ باقی سب خاموش ہو جائیں؟ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو کسی صحابی سے ایسا متصور نہیں، ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ پھر سارے کے سارے صحابہ متفق بھی ہو گئے، متفق بھی ہو گئے کہ ٹھیک ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو کہہ بھی نہیں رہا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو 8 ہوتی تھیں، بھائی آپ کیوں 20 پڑھا رہے ہیں؟ دیگر جو آثار ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تو امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنن کبریٰ میں معرفت السنن والآثار میں یہ احادیث روایتیں ذکر کی ہیں۔ حضرت سعید بن یزید کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور وطر پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنی مصنف کے اندر یہ روایت نقل کی حضرت ابو الحسنہ سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا، یعنی اپنے زمانہ خلافت میں، کہ یصلی بہم فی رمضان 20 رکعۃ، کہ ان کو رمضان کے اندر 20 رکعتیں پڑھائیں، ٹھیک ہے۔ تو 20 رکعتیں پڑھانے کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلفاء حضرت شتیر بن شکل، ان کی روایت بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ یہ بھی 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے ایک اور شاگرد سوید بن غفلہ، ان کی روایت جو ہے وہ التاریخ الکبیر کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے ہیں، وہ بھی 20 رکعتیں رمضان کے مہینے کے اندر پڑھایا کرتے تھے۔ امام محمد بن نصر المروزی نے اپنی کتاب مختصر قیام اللیل میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل نقل کیا کہ وہ 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان تواتر کے ساتھ 20 رکعتیں پڑھتے اور پڑھایا کرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ امام ابو طاہر السیرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مشیخۃ المحدثین البغدادیہ، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243 پر آپ نے اس کو نقل کیا ہے، جس میں آپ نے یہ بیان کیا، حدیث نمبر تقریباً 825 ہے اس کا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مسجد میں تشریف لائے اور ہمیں 24 رکعتیں پڑھائیں، 24 یعنی 4 رکعت فرض عشاء کے پڑھائے اور 20 رکعتیں آپ نے تراویح کی پڑھائیں۔ یہی حدیث مبارکہ تاریخ جرجان کے اندر بھی موجود ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر امام حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، کہ جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رمضان کے اندر 20 رکعتیں اور وطر پڑھایا کرتے تھے۔ تو اگرچہ کہ ان میں بعض سندوں کے اوپر کلام ہے، لیکن یہ ساری مل کر ایک مضبوط حدیث بنتی ہیں، اور صحابہ کا عمل اس کے اوپر یہ تائید کرتا ہے اس کی۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس حدیثوں پر کلام ہے، بھائی کس بنیاد پہ کلام ہے؟ کہ محدثین نے کلام کیا ہے۔ تو محدثین کا ایک اصول یہ ہے کہ جب کوئی حدیث کسی دوسری حدیث کے ساتھ ملتی ہے تو اس کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے، وہ مؤید ہو جاتی ہے اور ایک اچھے درجے کی حدیث بن جاتی ہے، اور پھر صحابہ کا جو عمل ہوتا ہے وہ موقوف حدیثیں کہلاتی ہیں، اور موقوف حدیثیں جو ہیں وہ مرفوع حدیثوں کی مؤید ہوتی ہیں، یعنی اس کی تائید کرنے والی ہوتی ہیں، اس کو مضبوط کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو یوں یہ تمام کا تمام ایک انتہائی مضبوط دلیل کے ساتھ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک، حرم سے لے کر پاکستان تک، مشرق سے مغرب تک آپ چلتے چلے جائیں تو آپ کو دنیا میں ہر مقام پہ تقریباً 20 رکعتیں پڑھنے والے ہی ملیں گے۔ یہ چند لوگ آپ کو پاک و ہند وغیرہ کے اندر ملیں گے کہ جن کا یہ موقف ہے، اور یہ بھی تقریباً 1830-40 کے قریب جو ہے نا وہ پہلا فتویٰ نکلا کہ جی 20 کی جگہ 8 رکعتیں پڑھی جائیں، ورنہ اس سے پہلے ہر مقام پر 20 رکعتیں ہی ہوا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 جو پڑھائیں اس میں بھی 20 رکعتیں، صحابہ الگ الگ پڑھتے رہے 20 رکعتیں، جماعت پر جمع ہوئے 20 رکعتیں، اور آج تک یعنی خلفاً سلفاً یہ جو انداز رائج ہے وہ 20 رکعتوں کا۔ یہ حدیث میں جو ایک پوسٹ وائرل ہوتی ہے نا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا، اور یہ حدیث بھی بخاری کی ہے، تو اس کے حوالے سے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رات والی کیا تھی، تو انہوں نے فرمایا رمضان ہو یا غیر رمضان وہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، رمضان ہو یا غیر، اور یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، اور اس میں ہے بھی یہ رمضان ہو یا غیر رمضان۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو اس میں خود آپ نے جو الفاظ ذکر کیے وہ یہ الفاظ تھے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، جی جی، تو خود یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر تراویح کی بات نہیں ہے، زبردست،
یہاں بات ہے رات کی اس نماز کی کہ جو تراویح کے علاوہ ہے. میں نے شروع میں بتا دیا کہ قیام اللیل ایک الگ لفظ ہے اور تراویح کے لیے حدیثوں میں قیام رمضان کا لفظ آیا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے اور اس کو تراویح کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ارشاد فرما رہی ہیں وہ فرما رہی ہیں رات کی اس نماز کا کہ جو تراویح کے علاوہ ہے, کیونکہ رمضان کے علاوہ تو تراویح پڑھی ہی نہیں جاتی, اور یہاں پہ رمضان اور غیر رمضان دونوں کا سوال ہے. دوسری بات یہ کہ اس حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے, اس میں انہوں نے یہ جو 11 رکعتوں کی بات ہے, 11 رکعتوں سے مراد کیا ہے کہ 8 رکعت نفل پڑھے اور 3 رکعت وطر پڑھے, کیونکہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ وطر جو ہے وہ تہجد کے آخر کے اندر پڑھا کرتے تھے, آخر کے اندر تہجد پڑھا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری شریف کی اس حدیث مبارکہ کے آگے ہی حدیث مبارکہ ہے کہ سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنام قبل ان توترا, کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وطر ادا کرنے سے پہلے آرام فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں, دل نہیں سوتا, دل جاگ رہا ہوتا ہے میرا. تو یعنی ایسا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے کہ وطر ضائع ہو جائیں گے. اب یہاں پر جو بنیادی اعتبار سے بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نماز تھی یہ اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, آرام فرماتے تھے پھر اس کے بعد پڑھتے تھے. تراویح کب پڑھی جاتی ہے؟ سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے, نہ کہ سونے کے بعد پڑھی جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تراویح کے علاوہ کوئی اور نماز تھی. تیسری بات یہ کہ تراویح پڑھنے کا جو سلفن خلفن طریقہ کار ہے وہ کیا ہے, 2 رکعتیں کر کے پڑھی جاتی ہیں. اگرچہ کہ 4 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں, 8 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں, لیکن ہمیشہ معمول کیا رہا ہے, چاہے وہ 8 پڑھنے والے ہوں چاہے 20 پڑھنے والے, 2 کر کے پڑھتے ہیں. اسی حدیث مبارکہ میں جو آپ نے ذکر کی اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے تھے. فلا تسل عن حسنہن و طولہن, حضرت عائشہ نے فرمایا 4 رکعتیں پڑھتے تھے, ان کے طول اور خوبصورتی کے بارے میں نہ پوچھ کہ کتنی لمبی پڑھا کرتے تو کتنے بہترین انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے, پھر اس کے بعد 3 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے. یہ بات تو اس کا مطلب ہے کہ یہ طریقہ کار ہی جدا تھا. یہ رات کی نماز تھی کہ جو 4 کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. آخری بات, یہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے کہ آپ 11 رکعتیں رمضان اور غیر رمضان میں تہجد کے اندر پڑھا کرتے تھے, یہ اکثری ہے, اغلبی ہے, ہمیشہ ایسا نہیں تھا. بخاری شریف کے اسی مقام پر حضرت مسروق نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا کیا معاملہ تھا, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ 7 و 9 و 11. تو حضور علیہ السلام کبھی 7 پڑھا کرتے تھے, کبھی 9 پڑھا کرتے تھے, کبھی 11 پڑھا کرتے تھے. اور بعض دیگر روایتوں کے اندر بخاری مسلم کی روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اس سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تراویح نہیں ہے, یہ رات کے تہجد ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختلف اوقات میں مختلف رکعتیں پڑھا کرتے تھے. تراویح کی جو نماز ہے وہ بالکل جدا گانہ نماز ہے, اس کا جدا گانہ نام ہے, اس کا جدا گانہ پڑھنے کا طریقہ کار ہے.